لہٰذا میں نے زندگی میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ میں نے کچھ بائسز اپنائے ہیں اور آپ بھی اپناتے ہیں. کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ میں بالکل ان بائسڈ ہوں، یہ کیفیت ہو نہیں سکتی. یہ انسانوں کی اپنی چھنی ہے. چھنی یہ ہے کہ سینکڑوں فیصلے کرتا ہے. چھنی یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. آپ جو کارپوریٹ لوگ ہیں آپ جانتے ہیں، زیادہ اسٹیٹسٹکس جانتے ہیں کہ اس کا اتنا ہر چیز کا ڈیٹا کرنا اور اس کا انالیسس کرنا یہ میرے اور آپ کے ذہنوں کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا ہم اور آپ اپنے بائسز پالتے ہیں. تو دنیا میں ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے. میرا اور آپ کا ڈی این اے جو ہے وہ 10,000 سال یا 20,000 سال یا 1,00,000 سال سے ایوالو ہو رہا ہے. اٹس اے سلو پروسیس. یہ جو الگوریتم ہے کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا، یہ اس کی جو کمبینیشنز ہیں بڑی کمپلیکیٹڈ سی ہیں مگر ایوالو ہوتی رہتی ہیں. سلو ہے. مگر اس نے جو پیکج تیار کیا جو آپ ہیں اور میں ہوں، اس پیکج کی لمیٹیشنز ہیں. اس کو بدلتے بدلتے کئی صدیاں یا کئی ہزار سال اور لگیں گے. مگر آپ کے ٹولز اتنے بڑھ گئے ہیں، آپ کی ریچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ آپ کے دماغوں سے بہت زیادہ. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 300 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو میں نے اپنے ٹولز کے اندر یہ بات کی کہ میں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اپنے خیالات میں ڈالا، یا بزور بازو ان کو اپنا فالوور بنایا، اور اس سے میں نے اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت بنانے کی کوشش کی. لہٰذا ایک انسانی تعلقات کی بنیاد پر ایک کمیونیکیشن بنیاد بنی انسانی تعلق کی. اچھا، جب کمیونیکیشن بنیاد بنی تو آپ کس چیز کا مجموعہ ہیں؟ آپ ہیں مجموعہ اس بات کا کہ آپ کے دلوں کے اندر محبت ہے، آپ کے دلوں کے اندر نفرت ہے، آپ کے دلوں کے اندر فوبیاز ہیں. ہم سب کے دلوں کے اندر موجود ہیں. اس کی ایک کمبینیشن، اور پھر آپ کے تجربات اس کے اندر مل جاتے ہیں. ان تجربات کے، اور جن کو میں نے بائسز کا، ان بائسز کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں اور میں فیصلہ کرتا ہوں. تو میں ایک زمانے میں تو بڑا خوش تھا کہ انسان ترقی کر رہا ہے، انسان جنگوں سے نکل جائے گا، ہر چیز کا انالیسس کر چکا ہے. اور 70 کی دہائی میں زیادہ کانفیڈنٹ تھا. میں نے دیکھا تھا کہ امریکہ ویتنام کی جنگ سے نکلا ہے اور سیکھ چکا ہے. اب ایک قوم جب سیکھ چکی ہے تو اب وہ یہ چیز تو نہیں بھولے گی. لو اینڈ بیہولڈ 80 کی دہائی کے اندر جب سوویت یونین افغانستان میں گیا تو سب نے، امریکنوں نے بھی اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ دیکھو ہم تو سیکھ چکے ہیں، یہ اب سیکھیں گے. انہوں نے بھی سیکھ لیا. پھر 90 کی دہائی کے اندر پھر کیا ہوا؟ پھر امریکن دوبارہ ان چیزوں میں گھس گئے، چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے افغانستان ہو. تو ہوا کیا؟ ایک قوم سیکھ کر دوبارہ کیا کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ دوبارہ وہی اس نے کیا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا. مجھے یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس نے بلایا تھا شاید 2014 یا 15 میں. تو بڑے بڑے نام انہوں نے بلا لیے تھے، رابن رفائل اور بہت سارے لوگ. تو میں نے ان کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ رکھی کہ میں کنونسڈ ہوں کہ انسان کے دماغ کی جو اپج ہے وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی. اٹ وونٹ چینج. سوسائٹی اپنے آپ کو ٹیلر کرے گی، سوسائٹی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کرے گی، بٹ دا بیسٹ آف سوسائٹیز کے اندر یہ ریوولٹ انسانی ذہن کا یہ آتا رہے گا. یہ میں اور آپ، ہمارے ڈی این اے کا ایک کمبینیشن ہے. لہٰذا آپ دنیا کے اندر یہی کیفیت دیکھ رہے ہیں. جو طاقتور ہے، جو غریب پر قابو پاتا ہے، کمزور پر قابو پاتا ہے، جو جنگیں ہیں. بڑا اچھا آپ کو بہت سارے آتھرز ہیں جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. ایک انٹرنیشنل لنگوسٹ ہے، انہوں نے لکھا ہے ہو رولز دا ورلڈ، چامسکی ہے. بڑی تفصیل سے بہت سینکڑوں انسیڈنٹس لکھے ہیں کہ کہاں پر کیا کس طرح سے سازش کی جاتی ہے، حکومتیں گرائی جاتی ہیں. اٹس ناٹ ون سپر پاور ٹو بلیم. میکیاویلی کی دا پرنس تھی، یہ دس از ناٹ ون سپر پاور ٹو بلیم.
اٹ از انسان جس کے ہاتھ میں طاقت اور ہیوبرس پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھوٹ سچ کو خود جھوٹ سچ کو ملا کر وہ سچ سمجھتا ہے، چاہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہو، فیک نیوز ہو، اور آج کل بھی چلتا رہتا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، شاید آپ نے نہ دیکھی ہو، میں نے بھی سنا ہی ہے کہ یہ جو نیوزی لینڈ کا ٹور کینسل ہوا، اس کے اندر فیک نیوز کے ذریعے سارا کام کر لیا گیا۔ واٹ اے اسٹرینج ورلڈ۔ میرے اور آپ کے اوپر کتنا اثر ہوگا ان چیزوں کا، میری اور آپ کی اولاد پر کتنا اثر ہوگا، اس کو کیسے ڈسکرمنیٹ کریں گے لوگ کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے۔ اور اس کے اندر ایک سوشل میڈیم آ گیا۔ میں نے باتیں تو بہت ساری کرنی تھی، مگر جب نکل جاؤں گا جس راستے پر تو مجھے صبر کے ساتھ سن لیجیے گا کہ جس راستے پر جو نکل گیا سوشل میڈیا کے اندر، تو وہ واپس نہیں آتا۔ اور میرا ایک کنٹینشن رہتا ہے کہ میں بھی جو بات کہتا ہوں وہ مس انٹرپریٹ ہو جاتی ہے، اور میں اپنی چوائس سے میری زندگی بھر کی کاوش ہے اور جاری ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو اس انداز سے کہوں کہ آپ اس کو سمجھ جائیں۔ دو باتیں۔ اور تیسرے یہ کہ آپ اس کے پہلے میں کچھ اس کے پیچھے کوئی شکوک اور شبہات کے اندر نہ پھنسیں۔ تین باتیں ہیں اس کے اندر۔ ٹرسٹ وردنس میری آپ کی کب بنے گی، کیا ہوگا، مگر یہ میری زندگی بھر کی جستجو ہے، اور روزانہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں اس میں ناکام ہوں۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں اپنی بیوی سے کوئی بات کہی، شام کو میں پہنچتا ہوں تو she understood something different. So these are the limitations of your words, of communication. Every day it happens to you and me. بیوی کے ساتھ نہیں تو اوروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ زیادہ امکان ہے۔ تو یہ روزانہ کی کیفیت ہے، اور اسی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے متعلق ججمنٹس بناتے ہیں۔ آپ مجھے کل کچھ دن پہلے کسی نے یہ کہا پی ٹی وی کے اندر کہ وہ اب کتابوں کے حوالے سے کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو میرے اوپر بھی مجھے بھی انہوں نے درخواست کی کہ کریے گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سی کتاب بیٹھوں گا لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے، تو میرے ذہن میں آئی آئی ایم گیونگ اے پریویو ان ٹو دا سلیکشن وچ آئی میڈ اونلی یسٹرڈے ٹوڈے۔ پروگرام پتہ نہیں کب شروع ہوگا، وہ دیٹ واز اے book by Rolf Dobelli, The Art of Critical Thinking. And some of you who have not read it, you must read it to recognize yourself. Not anything else, to recognize yourself and to understand how we make judgments, how poorly we make judgments. ہے نا؟ اگر آپ کو اور مجھ کو یہی پتہ چل جائے کہ how poorly I make judgments، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر آپ کیئر بڑھا دیں گے۔ بڑی محنت کرتے ہیں ہم انسانوں پر ججمنٹس بنانے کی۔ ٹو یوز اے فریکوینٹ ایگزامپل، آج وہ یہ کہ بڑا سوچ سمجھ کر ماں باپ اولاد کی شادی کرتے ہیں، یا اولاد خود تلاش کر لیتی ہے اپنا اسپاؤز، اچھا بڑا سوچ سمجھ کر، بٹ دین لیٹر آن وی ریئلائز کہ دا چوائس واز ناٹ رائٹ۔ سو جو انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل تھی جب آپ نے ڈیسیشن کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ انفارمیشن تھی جو آپ کو پتہ نہیں تھا، لہٰذا جو ججمنٹ آپ نے کیا ٹھیک کیا، مگر جو انفارمیشن بعد میں آئی اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ دس ججمنٹ واز پور۔ سو دس از مین، دیر از نتھنگ، نو بیٹر پرسن، نو پور پرسن، نو پورر پرسن۔ کبھی اچھے فیصلے کے تکے لگ جاتے ہیں، اور کبھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلط فیصلے بہت فریکوینٹلی ہو گئے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ میں کیا آپ کو مشورہ دوں کہ واٹ از دا بیسٹ لنک بٹوین مین اینڈ مین اینڈ مین اینڈ وومن اینڈ وومن اینڈ مین؟ کیا بہترین چیز جو میں نے پائی ہے شاید آپ کی مدد کرے؟ وہ یہ ہے کہ جب مجھ سے صبح سے شام تک غلطیاں ہوتی ہیں کمیونیکیشن میں، تو میں دوسروں کو لائسنس دوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ عارف نے یہ بات کہی تو اس کو لائسنس دوں، اس بات کا لائسنس دوں کہ عارف نے جو بات کہی اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھا بھی نہیں سکا، اور اس کے اندر اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو بات کہی گئی ہو
اس کے الفاظ کا چناؤ جو تھا وہ مناسب نہیں تھا. اب میرے اور آپ کے ایموشنز تو بہت ہوتے ہیں نا، لیولز آف ایموشن. کسی کو پسند کرنا، کسی کو پسند کرنا کس حد تک پسند کرنا، کئی ڈگریز ہوں گی، سینکڑوں ڈگریز بھی ہوں گی اس میں پسند کرنا. آل گڈ پیپل ان یور لائف آپ ان کو پسند کرتے ہیں. دے آر ہنڈریڈس، مے بی تھاؤزنڈز آف پیپل، اینڈ یو ہیو اے سرٹن کرائٹیریا فار ایوری ون آف دیم. بٹ الفاظ میں آپ کے پاس لمیٹڈ چناؤ بھی تو ہے نا، پسند کرنا، ناپسند کرنا، بہت پسند کرنا، محبت کرنا، الفاظ بھی آپ کو لمٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ 8,000 الفاظ آپ کے اذہان کی عکاسی نہیں کر سکتے. ناٹ انف. ملینز آف انپٹس یو ہیو. پکسلز، اب آپ پکسلز کے حوالے سے زیادہ سمجھ رہے ہیں تو دے ڈو ناٹ cater to what you want to express, and therefore the confusions. So what can you do? Number one, give license to the other person, اور اس کے اندر آپ، اس نے غلط سمجھا آپ forgive کریں. اس بحث بالکل بیکار ہوتی کہ نہیں میں نے تو یہ کہا تھا، تم نے یہ سنا، میں نے تو یہ کہا تھا. اور تم بیوقوف آدمی ہو، جو الفاظ میں نے استعمال کیے تھے بڑا کلیئرلی میں نے تو یہ کہا تھا. یوز لیس. درگزر کریں. کہاں آپ درگزر کرتے ہیں؟ اینڈ یو فارم اے ویری اسٹرانگ بانڈ. آپ اپنی اولاد کے ساتھ بہت ساری چیزیں درگزر کرتے ہیں. پڑوس کی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے، اپنی اولاد کے ساتھ درگزر کرتے ہیں. ان کی غلطیاں، ان کا سوری ٹو یوز دا ورڈ ہگنا موتنا، آپ سب اس کو ہینڈل کرتے ہیں. تو جو بانڈ جس کو آپ خون کا رشتہ کہتے ہیں وہ ایکچولی ایک درگزر کا بانڈ ہے. جو ماں باپ درگزر کرتے کرتے اولاد کو سب معاف کرتے چلے جاتے ہیں، مگر آپ پڑوسی کو نہیں معاف کرتے. لہٰذا آپ کا سرکل آف درگزر از لمیٹڈ، آف ٹرسٹ وردینس از لمیٹڈ. اگر آپ اس کو بڑھائیں گے تو آپ کا سرکل آف ٹرسٹ وردینس اینڈ لو بڑھے گا. خیر یہ تو وہ میں اپنے اور آپ کے دماغ کی لمیٹیشنز کا ذکر کر رہا تھا. اینڈ آئی کین گو آن اینڈ آن. آئی انجوائے this intellectual discussion very frequently. But where is Pakistan today? And where we were and where we don't want to be. This is something very interesting. No nation is built on primarily its own resources. اور اگر آپ نے ریسورسز کا زوال دیکھنا ہے اور ریسورسز کا خراب استعمال دیکھنا ہے تو بہت سارے ممالک ہیں. نائجیریا، oil rich country with a fantastically honest governance in the 60s, fell to corrupt individuals. So all the resources of the earth cannot handle that corruption. تو یہ آپ نے تو nations are built on intellect and اذہان and commitment. تو یہ ذہنوں کی پاکستان جو ہے، پاکستان کو ہم جو نئی منزل دیکھنا چاہتے ہیں وہ منزل دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر میری اور آپ کی اسٹرینتھ، میرے اور آپ کے اذہان ہو. اٹس ناٹ نیسسریلی سائنٹیفک نالج، اٹ از ہاؤ اے نیشن بیہیوز جنرلی. تو پچھلے دنوں میں نے پارلیمنٹ میں ایک روداد کھینچی تھی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. میں نے اس میں پاکستان کی اسٹرینتھس کا ذکر کیا تھا اور صرف انومریٹ کروں گا ٹو سیو یور ٹائم اینڈ مے بی گو ٹو سم ادر ٹاپکس. میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو آپ forget about what you're told on television every day. آپ کیسی خراب قوم ہے. کووڈ کے اندر شروع میں کہا جاتا رہا کہ بھئی تم لوگ ان پڑھ ہو، کوئی نہیں فالو کرے گا ڈاکٹر صاحب یہ SOPs مساجد کے، لوگ سڑکوں پر مر رہے ہوں گے. ایک پینک کریٹ ہوا تھا. ان پڑھ لوگ ہیں، نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے. جتنا بھی سنا اور سمجھا ہم نے، ایک ہی نسل، ریس، DNA، آب و ہوا، سب کچھ. اینڈ یو سی واٹ ہیپن ان انڈیا اینڈ یو سی واٹ ہیپن ان پاکستان. دیر مسٹ بی سم ایلیمنٹ جہاں پر آپ کی جیت ہوئی. خیر ذہن اذہان کے اعتبار سے میں آپ سے بات کر رہا تھا. انڈیا ایکسپلورڈ اٹس فرسٹ ڈیوائس in 1974. پاکستان managed to develop enriched uranium کرنے لگے. پلوٹونیم ری پروسیسنگ فرانس نے بند کر دیا. جاک شیراک کی گورنمنٹ تھی. پلوٹونیم ری پروسیسنگ واز سم تھنگ کہ عام یورینیم اور جو ہوتا ہے وہ U-238 ہوتا ہے. 98% in
99% یورینیم 230 ہوتا ہے which is 238 which is not fissionable. اس کے اندر یورینیم 235 ہوتا ہے which is fissionable, بہت اسمال پرسنٹیج ہوتا ہے. پلوٹونیم از وہ فیول جو ریئیکٹر کے اندر یورینیم 238 سے یورینیم 239 یا پلوٹونیم 239 بن جاتا ہے. کچھ سائنسدان تو ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہوئے جو میری ٹیکنیکل گنتی سمجھ جائیں. تو پاکستان واز آن دا یورینیم پلوٹونیم انریچمنٹ راؤٹ انٹل فرانس ٹک اوے. فرانس نے ریفیوز کر دیا کہ ہمیں وہ نہیں دیں گے ری پروسیسنگ پلانٹ. تو ہم نے یورینیم 238 کو سینٹریفیوج کر کے وچ از را یورینیم اس میں سے 235 سینٹریفیوج کر کے نکالا. 7 ایئرز میں یو اچیو ڈیٹرنس. اس میں پیسے کی ضرورت تھی اتنی نہیں تھی مگر انٹلیکچوئل ضرورت تھی. یو پرفارمڈ. یو بیکیم ون آف دا فیو کنٹریز ان دا ورلڈ وچ جنہوں نے یہ حاصل کر لیا اور دنیا اس کی کوشش بھی کرتی رہی بہت ساری. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. پھر آپ نے افغان ریفیوجیز کو ویلکم کیا, بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. یہ سارے جو آپ کو ہیومن رائٹ سکھاتے پھرتے ہیں نا انگریزی کے اندر, دنیا میں آ کر بار بار اپنے اخبارات کے اندر یہ ہیں ہیومن رائٹس, وہ لوگوں کو بحریہ روم کے اندر ڈوبنے دیتے ہیں, ریو گرانڈ میں ڈوبنے دیتے ہیں. ہیومن رائٹس کا خیال نہیں آتا, مرنے دیتے ہیں. اور نصیحت ہم کو کرتے ہیں جنہوں نے 40 لاکھ 35 لاکھ لوگوں کو پناہ دی. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. دہشت گردی کا مقابلہ کیا, تیسری اسٹرینتھ ہے. ارتھ کویک, سیلاب, اس کے اندر آپ مقابلہ کرتے ہیں, چوتھی اسٹرینتھ ہے. کووڈ کے اندر آپ نے دنیا کو دکھا دیا, یہ پانچویں اسٹرینتھ ہے. یہ دس از واٹ یو ور, دس از واٹ یو ہیو بیکم. ویری امپورٹنٹ. کووڈ کے اندر کمپیشن کے ساتھ آپ نے ہینڈل کیا, یہ آپ کی چھٹی اسٹرینتھ ہے. آرگنائزیشن شو کی, جو قائد اعظم فرماتے تھے کہ تنظیم جس طرح کی بھی آپ نے دکھائی اٹ واز افیکٹو, یہ آپ کی اسٹرینتھ بنی. مگر آگے چل کر پاکستان نے ہونا کہاں ہے؟ دیکھو یہ میں نے آپ سے کہا کہ اورز, نیچرل ریسورسز ضروری ہیں مگر قومیں ان کے اوپر نہیں بنتی. اور مثال بھی میں نے آپ کو دی, قومیں بنتی ہیں ہاؤ رولی دا نیشن از, کتنا اپنے اوپر اس کو قابو ہے, کتنا وہ ایک دوسرے کی فکر کرتی ہے. دیٹ از ویئر پاکستان ہیز ٹو بی. پاکستان ایک کمپیشن والا ملک بننا چاہیے, پاکستان ایک ہمدردی والا ملک بننا چاہیے. آپ نے بہت ساری اسٹڈیز دیکھی ہوں گی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر. نیو یارک کی ایک مشہور اسٹڈی ہے کہ انوائرمنٹ کو بہتر کیا, روشنی بہتر کی. نیو یارک کے اندر جو گارمنٹ ورکرز ہوا کرتے تھے 50s اور 60s کے اندر, تو ان سے پروڈکٹیوٹی پر افیکٹ پڑا. تو بہت ساری یہ اسٹرینتھس ہیں جو اندر ہوتی ہیں جن کو آپ دکھا نہیں سکتے. پاکستان اب دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ ہماری اسٹرینتھس ہے. اللہ میاں نے ماحول پیدا کر دیا. افغانستان آپ کا کرنا نہیں تھا مگر آپ کی ایک صحیح ججمنٹ تھی. اچانک آپ کی امپورٹنس بڑھ گئی. دنیا ایک الگ پولرائزیشن میں جا رہی ہے. بار بار وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ اے کولڈ وار, بٹ ایکچولی دیٹ از کولڈ وار ہیز بین کریٹڈ. یہ فیکنس سے آپ پہچاننا شروع کریں. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آئی سفر فیک نیوز ایوری ڈے. آئی سفر فیک نیوز ٹوڈے آلسو. اور میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ میں اس اخبار کو کیسے خط لکھوں گا. ذہن میں الفاظ چل رہے تھے, موقع ملے گا تو اس کو خط بھی لکھوں گا کہ بھائی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں جس کے اوپر تم نے پوری کہانی بنا لی ہے. اور اگر تم اتنی زحمت کر لیتے کہ جو میں نے کہا تھا اس کی کلپ دیکھ لیتے تو بھی تمہیں پتہ چل جاتا کہ آئی ڈنٹ سے دیٹ. یہ تو مسلسل چلے گا نا. تو لہٰذا اس سے اس کا یلغار ہے. اس کا یلغار آپ کے الیکشنز میں بھی ہوگا. آپ کو تکلیف دہ چیزوں کو ابھار کر دکھایا جائے گا, ایک کو برا کہا جائے گا, ایک کو نہیں کہا جائے گا. جب امریکہ کے الیکشنز پر اذہان کو ماڈیفائی کرنے کے لیے جراثیم چھوڑے جاتے ہیں تو پھر آپ تو یو آر اسمال فرائی ان دیٹ ورلڈ. تو میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ کیونکہ آپ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, دیر از این ایمرجنگ برانڈ پاکستان. آئی ایم ویری اٹریکٹڈ ٹو دیٹ برانڈ پاکستان بیکاز آف مائی پرسنل بائس. لیٹس بی فرینک اباؤٹ اٹ. Because of my personal bias, but I am very attracted to brand. What should be the brand Pakistan? Brand Pakistan, دنیا کو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے, that will become a brand. What others do when you do better is not really a new brand.
دنیا میں سب سے زیادہ کثر چیز کس چیز کی ہے؟ اینڈ اف یو ہیو این آلٹرنیٹ دیٹ یو آر برانڈ پاکستان. دنیا کے اندر اس وقت جتنے ادارے بنے وہ بنے ویسٹفیلین آرڈر کی بنیاد پر. ویسٹفیلین آرڈر واز اے ججمنٹ میڈ بائی کنٹریز ان یورپ آفٹر دا 30 years وار یا 100 years وار. ان کے بعد کہ اسٹیٹ کی باؤنڈریز ہوں, اسٹیٹ ہی ہتھیار اٹھا سکتی ہے, انڈیویجولز ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. اس کی بنیاد پر جب جنگیں ونگیں اور ہوئیں تو یہ لیگ آف نیشنز بنی, پھر یونائٹڈ نیشنز بنی. بٹ کمال ہے یار, کون سے پرنسپلز ان کے اوپر اثر کریں گے؟ آپ کا کشمیر کا ایشو اس سے زیادہ کرسٹل کلیئر کوئی ایشو ہو نہیں سکتا, نہیں اس کی فکر ہوگی. ویسٹڈ انٹرسٹ اسپیک ان دا ورلڈ ٹوڈے. تو ورلڈ اب دنیا ایک چیز مانگ رہی. اچھا یہ انسٹیٹیوشنز بھی اب ناکافی ہیں. میں بتاؤں آپ کو, یہ ویپنز کے کنٹرول کے لیے یہ ادارہ بنا, کوئی ٹیشو دیکھ لینا, کہ ویپنز کے کنٹرول کے لیے یہ ادارے بنے کہ بھئی ویپنز اور اسٹیٹس کی مائٹ کو کنٹرول کیا جائے. تھینک یو. مگر اب ویپنز آر ڈفرنٹ. دیز آر ناٹ دی آرمز وچ یو ٹاک اباؤٹ. اب ویپنز انٹلیکچوئل ویپنز آ گئے ہیں. اب ویپنز اب اسٹیٹس اور نیشنز سے زیادہ طاقتور کارپوریٹ اینٹیٹیز بن گئی ہیں. اور آپ پہلے 20-30 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں, یہ سن رہے ہیں کہ جی فلانی لابی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی پالیسی چلاتی ہے, آرمز لابی چلاتی ہے, فارماسیوٹیکل لابی فلانی لابی چلاتی ہے, فلانی, اینڈ دے ڈو. ان کا اثر ہے انٹرنیشنل پالیسی پر, وارز پر ان کا اثر ہے, کیپنگ دا وارز الائیو پر ان کا اثر ہے. کتنا ہے مجھے نہیں معلوم, مگر جو حالات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ان کا اثر ہے. ہو میڈ دا بگ بکس؟ obviously somebody is doing that. تو یہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے جو ویپنز کو کنٹرول کرنے کے لیے بنا تھا, یہ اب ناکافی ہے. بیکاز ٹوڈے ان دا ورلڈ انٹلیکچوئل ویپنز کی بہتات ہے. ملٹی نیشنلز جو نیشن سے بڑے ہیں ان کی بہتات ہے. یہ جو پروفٹ میکنگ ہے, ضرور ہو آپ سارے پروفٹ بنانے والے لوگ ہیں, میں کون ہوں جو آ کر آپ کو کہوں کہ پروفٹ اتنا نہیں بناؤ. آئی ہیو نو آئیڈیا یٹ, آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. میں کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے نا. نہیں ہونی چاہیے تو آپ لوگ بتائیں گے کیوں نہیں ہونی چاہیے. مگر اتنے جو پروفٹ میکنگ کیفیت بن رہی ہے تو دس آرڈر از گوئنگ ٹو فیل. انٹلیکچوئل وارز کے اندر دس آرڈر ول گوئنگ ٹو فیل. سائبر وارز کے اندر دس آرڈر از گوئنگ ٹو فیل. دیر فور پاکستان ہیز ٹو بی ریڈی آن the basis of morality to brand its country in a brand Pakistan. morality کہاں سے آتی؟ morality یہ ہے کہ آپ کو بدنام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے کیا بھی ہے. morality اس چیز سے آتی ہے کہ آپ کی زبان دنیا کے اندر, آپ جیسے لوگوں کی, you are the leaders, آپ کی زبان پر دنیا کو بھروسہ ہو, جو آپ کمٹمنٹ کریں اس پر دنیا کو بھروسہ ہو. that is the brand Pakistan which should emerge like that. بہت بڑی مانگ ہے میری, مگر یہی ہے نا, یہی آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت کی ہوگی. کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, مگر قوم کی بنیاد پر یہی آپ کی برانڈ بننی چاہیے. دوسری بڑی برانڈ یہ ہے کہ آپ سرکار کو بھی پہچانیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کتاب لکھی جیمز ہابس نے, لیویاتھن, اور اس نے یہ کہا کہ سرکار کیا ہے؟ سرکار ایک دیو ہے. لیویاتھن واز اے نیم گیون ان دا بائبل ٹو اے ہیوج مانسٹر. لیویاتھن, سرکار ایک لیویاتھن ہے. اس کے اوپر کچھ دو آتھرز ہیں, ایک آسیموگلو ہیں اور ایک رابنسن, جنہوں نے ایک کتاب لکھی دا نیرو کوریڈور, کہ یہ جو لیویاتھن ہے اس کے بیچ میں جمہوریت ہے. اگر لیویاتھن کو پورا کنٹرول دے دیا جائے تو ڈکٹیٹرشپ ہے, اگر اس کو پورا قابو کر لیا جائے تو انارکی ہے, اور اس کے بیچ میں ایک جمہوریت کا کوریڈور ہے جس کے اندر ہم ٹریول کر رہے ہیں. اور آپ یہ جو بیٹل بار بار دیکھ رہے ہیں کہ فیک نیوز کے اوپر حکومت یہ کہہ رہی ہے, دس از دا بیٹل وچ کیپس آن گوئنگ ٹو ریمین ان دا نیرو کوریڈور. بٹ ٹوڈے مجھے کوئی گمراہ کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ایک کھلی کتاب ہوں ٹویٹر پر.
اور آپ میں سے بہت سارے ہوں گے. کیوں ہے کھلی کتاب؟ میں نے اگر 25-30 ہزار ٹویٹس کیے ہیں تو میں نے زندگی کے ہر ایشو پر اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مجھے میری سائیکالوجی کو اثر کرنے کے لیے سم تھنگ وچ ہیز بین ڈن ان دا US ٹو فوکس این اپروچ ٹو می پیکجڈ فار می. اب یہ بہت آسان ہے. 99% میرے باعث کو دیکھ لیا جائے اور 1% زہر ڈال دیا جائے. دیٹ از انف ٹو کرپٹ مائی مائنڈ. تو بہت بڑی بیٹل ہے یہ مستقبل کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے اذہان کو ہم نے اس لیے سمجھنا بھی ہے کہ اس کو اپنی قوم کے لیے اور اپنی قوم کے آگے اپنی نئی پود کو اس کے لیے تیار کریں. یہ نئی بیٹلز ہیں, یہ پرانی نہیں ہیں. یہ نئی بیٹلز ہیں جس میں آپ ایج حاصل کر سکتے ہیں. ایک دوسری بیٹل ہے جس میں آپ ایج حاصل کر سکتے ہیں جس میں برک اینڈ مارٹر کی اتنی ضرورت نہیں. حالانکہ آپ بہت سارے آپ کے اندر برک اینڈ مارٹر اسپیشلسٹ ہیں, یعنی انڈسٹریز ہیں آپ کی. اس سے کہیں زیادہ تیز انٹلیکچوئل IT سائبر اپارچونیٹیز ہیں جو پاکستان کے اندر پچھلی 1 سال میں 50% گروتھ ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ گروتھ کا امکان ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو مینیج دیز تھنگس. تو ایک اسی چیز کے اندر آپ نے جو آپ کی کامیابیاں ہیں ان کے اندر انسانی ہمدردی ایک بڑی کامیابی ہے. دیٹ از دی اونلی فاؤنڈیشن یا بنیاد میری اور آپ کے تعلقات کی. میرا آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے. آپ معاشرے میں جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے. جتنا بھی ایکسپرٹ ہو, جتنا بھی اچھا ہو, اگر اس کی زبان خراب ہے تو ہم نے جو اپنے باعث ہم نے اپنی زندگی میں طے کیے ہیں ہم اس کو کچے کھاتے لگا دیتے ہیں. There was I sad to mention there was a doctor in Karachi who was a cancer specialist and my mother became a cancer patient. تو میں ان کو لے کر جاتا تھا اور میں ڈاکٹر بن چکا تھا. 6-7 سال 8 سال مجھے ہو گئے تھے ڈاکٹر بنے ہوئے. تو میں لے جاتا تھا, وہ مجھے پہچانتے بھی تھے, مگر دا پرسن واز ویری روڈ ٹو می. تو میں نے یہ نیت کی, دیکھو کیسا آدمی نیت کیسی کر لیتا ہے نا جب ایسی تکلیف سے گزرتا ہے. میں نے یہ نیت کی کہ مجھے خدا نہ خواستہ یہ بیماری ہو, اس ڈاکٹر کے پاس میں نہیں جاؤں گا, مر جاؤں گا, میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. تو میرا اور آپ کا تعلق اور دنیا کے اندر کم بیک ٹو پیپل. It's not facts and figures on paper. It's how you treat your family, how you treat your friends, how you want your nation to be. And there are brilliant prospects as soon as we understand کہ ہمیں کرنا کیا, اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں آپ ملک کا تو بعد میں سوچیں. جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں وہ آپ کی زندگیاں ماڈیفائی کر سکتی ہیں. اسی میں سے لیڈرشپ ایمرج کرتی ہے. لیڈرشپ از ریکگنائزنگ واٹ از اراؤنڈ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ, جب وہ پہاڑ پر چڑھ کر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ادھر ایک فوج ہے تو تم یقین کرو گے؟ اچھا, دیٹس دا بگیسٹ ٹیسٹ آف لیڈرشپ. تو لوگوں نے کہا ہاں. تو پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ سچے ہیں, آپ ایماندار ہیں. دیٹس دا ٹرسٹ وردینس. بٹ آن دا پہاڑ دیٹ از ویژن. ویژن کے ساتھ اگر آپ نے ٹرسٹ وردینس پیدا کر لی, ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے بگ امپیکٹ آن اے $1 بلین کارپوریشن. وہ تو بات کی بات ہے. گھر کی خوشی تو پرائمری ہے. آپ کی زندگی کی خوشی تو $1 بلین کارپوریشن سے نہیں آئے گی. اٹ از ود ان یو, اٹ از ان یور ریچ ٹو بی ہیپی. تو وہ جو ویژن ہے اپنی اولاد کے لیے, اپنے لیے, وہی آپ کی کارپوریشن کے لیے, پھر وہی آپ کے ملک کے لیے, کہ یو شوڈ ہیو اے ویژنری لیڈرشپ. پرائرٹیز کو پہچان لیں, آپ کی اپنی خوشیوں کی پرائرٹیز کو پہچان لیں. تو چاہے بزنس ہو, چاہے ملک ہو, چاہے آپ کا گھر اور آپ کا خاندان ہو, آئی بلیو کہ دیٹ از ویئر یو ایز انڈیویجول شوڈ بی, یو ایز اے کارپوریشن شوڈ بی. آج کل کارپوریشنز کے اندر بھی آپ کی رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے کہ اسٹاک ہولڈرز کے لیے رسپانسبل ہوں, آپ اپنے ورکرز کے لیے رسپانسبل ہوں, آپ آج کے معاشرے کے لیے رسپانسبل ہوں, آپ مستقبل کے معاشرے کے لیے رسپانسبل ہوں, اور آپ انوائرمنٹ کے رسپانسبل ہوں. تو یہ ساری چیزیں رسپانسبلٹیز جو ہیں, یہ بات ایک ہی ہے
راستہ اس کا روٹ ایک ہی ہے. تو لہٰذا آئی ہوپ آئی ہیو بین ایبل ٹو کنوے واٹ مائی ہارٹ ریئلی وانٹس ٹو ٹیل یو، اینڈ آئی ہوپ کہ پاکستان کا وہ ہم خواب تعبیر تک دیکھیں جو ہم سب کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی انداز سے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں. So thank you ladies and gentlemen, thank you very much.